5 سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ سردار منصب جوگر، فاروق، رضا مانیکا، آصف عباس، ماجد نواز اور نظام الدین سیالوی نون لیگ میں شامل۔ شہباز شریف سے سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات، اراکین کا قائد نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کبھی عوام کو مایوس نہیں کیا، عوام کو مہنگائی سمیت دیگر مسائل سے نجات دلائیں گے۔ ایک ایسے فتنے کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ لانچ کیا گیا اور وہ پروجیکٹ ناکام ہوا، اور اس کی ناکامی جو ہے وہ پاکستان کو اتنی مہنگی پڑی۔ ایک ایسا ملک اور ایک ایسی اکانومی تھی کہ جو G20 کو جو ہے وہ دستخط دے رہی تھی اور 23-24 کے نمبر پہ تھی، وہ آج 47 پہ پہنچی ہوئی ہے۔ انتخابات میں کامیاب ہو کر وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے۔ نون لیگ نے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی۔ ماڈل ٹاؤن پہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا نواز شریف جلد دوسرے صوبوں کا دورہ کریں گے۔ خوشحالی کے سفر کو روک کر ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا، ملک اور عوام کو ایک بار پھر بحرانوں سے نکالیں گے۔ مسلم لیگ نون کے منشور کی تیاری کے لیے 30 ذیلی کمیٹیاں قائم۔ ذیلی کمیٹیاں 20 نومبر تک اپنی تجاویز مرکزی کمیٹی کو ارسال کریں گی۔ کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ منشور کمیٹی کے مشاورتی اجلاس میں کیا گیا۔ واضح اور ٹھوس تجاویز دی جائیں جو قابل عمل ہوں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا ارکانی کمیٹی کو خط۔ ڈینگی مچھر کے ڈنک مزید تیز۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 75 افراد ڈینگی کا شکار۔ صوبے بھر میں 167 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ شہر کے ہسپتالوں میں 87 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ گوجرانوالہ 36، ملتان 20، فیصل آباد 14، راولپنڈی 11، شیخوپورہ میں ڈینگی کے 3 مریض سامنے آئے۔ سیکرٹری صحت علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ 9 مئی کو چلاؤ گھراؤ کے مختلف واقعات۔ پولیس نے مزید 105 افراد کو گرفتار کر لیا۔ 50 سے زائد افراد مختلف جیلوں میں منتقل، دیگر کو مختلف تھانوں میں بند کر دیا گیا۔ جناح ہاؤس کو سب سے پہلے آگ لگانے والے مرکزی ملزم کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کا انخلاء سست روی کا شکار۔ گزشتہ 10 روز میں پنجاب پولیس صرف 505 غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھجوا سکی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب بھر میں اس وقت 40,000 کے قریب غیر قانونی تارکین وطن موجود ہیں۔ 40,000 غیر قانونی تارکین وطن کے پاس پاکستان میں رہنے کے لیے کوئی قانونی دستاویزات موجود نہیں۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء کے عمل کا جائزہ لیا۔ تمام آر پی اوز، ڈی پی اوز نے غیر قانونی شہریوں کے انخلاء بارے بریفنگ دی۔ آئی جی پنجاب کی انخلاء کا عمل مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پی این ڈی بورڈ کا اجلاس فلاح عامہ کے جاری 43 ترجیحی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی جاری منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ شاہدرہ ملٹی گریڈ فلائی اوور، امامیہ کالونی اوور ہیڈ برج، اکبر چوک فلائی اوور، رنگ روڈ، سدرن لوپ پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف ریاست مخالف تقاریر کا کیس۔ اے ٹی سی نے دونوں کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ ملزمان کے ضمانتی مچلقے بھی مسترد کر دیے گئے۔ سماعت 25 نومبر تک ملتوی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے درخواست پر سماعت کی۔ میو ہسپتال میں آنکھوں کے کورنیا کا ایک اور کامیاب ٹرانسپلانٹ۔ مزید 5 نابینا افراد کی آنکھوں کو روشنی مل گئی۔ آئی سرجن پروفیسر اسد اسلم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 80,000 افراد بصارت سے محروم ہیں۔ قانون سازی نہ ہونے سے کورنیا بیرون ملک سے منگوانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔
سستے یوٹیلیٹی سٹورز شہریوں کو مہنگے پڑنے لگے، کبھی چینی تو کبھی گھی کی سپلائی متاثر ہونے لگی۔ متعدد یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا اور مختلف دالوں کی قلت بڑھنے لگی۔ دال چنا، دال مسور اور کالے چنے سپلائی نہ ہونے سے سٹور سے غائب، شہری مارکیٹ سے مہنگی اشیاء خریدنے پر مجبور۔ شہر میں تجاوزات کے مسائل حل نہ ہو سکے، بہڑ والا چوک پر بھی تجاوزات کی بھرمار، روڈ پر گرم ملبوسات کے سٹالز لگ جانے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ تجاوزات کے باعث 3 لین روڈ کی صرف 1 لین کھلی ہے۔ انسداد پولیو مہم کے ماہ اکتوبر کے اعداد و شمار جاری۔ پولیو مہم کے دوران ویکسین سے محروم بچوں کی شرح 1.3% سے کم رہی۔ مہم میں 2 کروڑ 25 لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ٹارگٹ تھا۔ مہم میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ مہم کے دوران 15 لاکھ سے زائد مہمان بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ اساتذہ کے تبادلوں کے لیے احکامات جاری۔ پہلے مرحلے میں 643 خواتین اور مرد اساتذہ کے تبادلے کے احکامات جاری کیے گئے۔ 103 اسسٹنٹ پروفیسر میل، 50 اسسٹنٹ پروفیسر فیمیل کے تبادلے، 257 فیمیل ایسوسی ایشن پروفیسرز کے تبادلے کر دیے گئے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے میدان 13 جنوری کو سجے گا۔ انتخابات میں 25 امیدوار حصہ لیں گے۔ ضابطۂ اخراج جاری۔ صدر کے لیے منیر حسین بھٹی، خرم رفیق شاد، ادیب اسلم بھنڈر اور نور نعیم خان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔